لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، معزز ناظرین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، اللہ کا رسول اس مشہور اور معروف حدیث میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں، میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. عزیزان محترم، ہم نے اسی حدیث کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا اور مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے آ رہے ہیں کہ جب کلام کرنے والا بہت بلند ہوتا ہے، اس کی شخصیت عظیم ہوتی ہے، تو اس کے کلام پر دقت کی جاتی ہے، اس کے کلام پر غور و فکر کیا جاتا ہے، اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور خاص طور سے جب کہنے والا کائنات کا سب سے عظیم رسول ہو، سب سے عظیم انسان ہو، سب سے بڑی آپ کہتے ہیں عقل کل رکھنے والا ہو، جب وہ کوئی کلام کرتا ہے تو اس کلام میں اتنی گہرائی پائی جاتی ہے کہ دنیا کے جتنے عقل مند ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی اسکالرز ہیں، جتنا غور کرتے ہیں اتنا ہی ان کو اس کے راز کا پتہ چلتا. اب عزیزان گرامی، نے آپ سے کہا کہ جب خدا کے رسول نے، جب پیغمبر اکرم نے اپنے حسین کو دو چیزوں سے شباہت دی، دو چیزوں کی مثال دی، ایک مثال چراغ کی دی اور ایک مثال کشتی کی دی، نجات کی دی. اگر آپ غور کریں تو دونوں مثالوں میں، دونوں باتوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے. ہمیشہ کشتی جو ہوتی ہے، جو کشتی بنائی جاتی ہے، وہ دریا عبور کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ آج تھوڑا سا اور کشتی کا تصور بڑھ گیا ہے کہ آج فضاؤں میں اڑنے والی بھی کشتیاں تیار ہیں، لیکن جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس زمانے میں کشتیوں کا تصور یہی تھا کہ وہ دریا کی موجوں کا مقابلہ کر کے
انسان کو اس پار سے اس پار پہنچا دیتی تھی۔ اب اس میں شاید ایک پہلو ہو، کبھی دریا میں انسان اختیاری سفر کرتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے، لیکن کبھی یہ اضطراری سفر ہوتا ہے بھاگنے کے لیے۔ آج آپ دیکھیے، ہم اسی ہندوستان میں رہتے ہیں، بارش بہت زیادہ جب ہو جاتی ہے تو کشتیاں چلائی جاتی تاکہ اس بلا سے محفوظ رکھے ہم ایک سیکیور جگہ پر پہنچ جائیں۔ کبھی یہ مقصد ہوتا ہے، کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کشتی نہیں ہوگی ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری چیزیں برباد ہو جائیں گی، ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب اس جان کو خطرے سے بچانے کے لیے، مال کو خطرے سے بچانے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب یہی بات ہم چراغ کے بارے میں کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے، چراغ جو جلایا جاتا ہے صرف اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کہیں بھی آپ کہیے چراغ جلانے کی جب بات کہیں گے تو اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا دور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کا رسول جب دونوں باتیں اپنے حسین کے سلسلے میں کہہ رہا ہے، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم چاہیے تو میرے حسین کے پاس آؤ، اور مصیبتوں سے نجات چاہیے تو بھی میرے حسین کے پاس آؤ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ عزیزان گرامی، اور میں نے جو ہے اسی آپ کو مجلس میں یہ سنایا کہ اب جب ہم مثالیں، وجہ شباہت ڈھونڈتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے حسین کو جو یہ مثال دی اس کی وجہ کیا تھی، تو ہم نے ابھی 2 دن سے آپ کی خدمت میں یہ باتیں کہتے آ رہے ہیں، اور کل کہا تھا، اسی پہ بات ہم نے چھوڑ دی تھی کہ جناب نوح نے اللہ کی نگرانی میں کشتی بنائی، اور 3 طبقے کی بنائی، 3 منزلیں کی بنائی، 3 فلور کی بنائی، اور پہلے فلور میں خود اور جو خاص لوگ تھے ان کو سوار کیا، اور پھر کہا کہ بھائی بالکل اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا ہے میری امت میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں، چوتھی قسم نہیں بتائی، کہا 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو پہلے ہی مرحلے میں ہماری تعلیمات کے ٹھہر جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، وہ پہلا مرحلہ طے کر کے دوسرے مرحلے پہ پہنچتے ہیں، اور جس کو ہم نے کہا تھا کہ مقام طریقت کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں دوسرے مرحلے پہ ٹھہر جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسرے مرحلے پر نہیں ٹھہرتے ہیں، وہ آگے بھی جاتے ہیں، جس کو مقام حقانیت کہا جاتا ہے۔ آج جب یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو اب یہاں ایک اور بات مجھے آپ کی خدمت میں عالم عرض کرنا ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیم ہے نا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اسلام کی تعلیم، اسلام اتنا بلند ہے کہ اس سے کوئی بلند چیز ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو کھانے پینے تک محدود نہیں رکھ سکتے آپ، بلکہ وہ انسان کو اس سے بہت بلند کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب ایک الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کی زندگی کھانے پینے کے علم تک ہی محدود رہتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اسلام جو آیا تھا، وہ اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ بھائی خالی انسان کو گھر بسانے اور روزی کمانے اور بچہ پیدا کرنے اور بس اسی میں محدود کر دے، نہیں۔ اسلام آیا تھا انسانوں کو بہت بلند کرنے کے لیے۔ کیسے بلند کرنے کے لیے؟ اللہ نے اسی کے لیے اس حجت خدا کو بھیجا، ٹھیک ہے؟ آج اس کی ایک مثال آقا امام حسین ہے۔ اگر مسئلہ خالی گھر بسانے، پراپرٹی بنانے کا ہوتا تو مدینے سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ گھر بھی تھا، پراپرٹی بھی تھی، سورسز بھی تھے،
لیکن سب چھوڑ کر کربلا کی طرف نکل پڑے تاکہ اعلان کرے، جان لو اسلام خالی اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات خدا تک پہنچانے والی ہے۔ اور میں نے وہاں سے نکل کر یہ بات بتا دی ہے کہ انسان چاہے تو ہماری تعلیمات پر عمل کر کے اس بلندی کو حاصل کر سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اور پھر عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا پہلا طبقہ جو مولا کے چاہنے والوں کا ہے ان کی شان بڑی بلند ہے۔ آج خالی ایک بار ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، آپ ان کی عظمت دیکھ لیجئے۔ میں اب یہاں آیا ہوں تو اسی بات کے لیے، اپنی بات کی دلیل کے لیے، اپنی بات پر پروف فراہم کرنے کے لیے ایک مثال لیتا ہوں۔ آیت اللہ عراقی، عراق کا جب حوزہ ملا تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک حوزے کی ذمہ داری جب ان کو پرنسپل بنا دیا گیا، وہ کہتا میں گیا کہاں؟ امام حسین کے وہاں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے ان کی روح کیسی بلند تھی، اور وہ لوگ کیسے اپنے آپ کو اس انسان جانور سے نکال کر، جانور کی فہرست سے نکال کر کیسے انسانیت کے مرحلے پہ قدم رکھا۔ آپ دیکھیے یہ ملاحظہ کیجیے آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مولا کی زیارت کے لیے گیا اور وہاں پر ایک عالم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، جن کا نام شیخ عبد الکریم تھا، جن کا نام شیخ عبد الکریم۔ اب آئے ہیں کہاں؟ مولا کے علم کو حاصل کرنے۔ اب آپ سوچئے، آج یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے کہ میں اپنے ذات کو، اپنے وجود کو اہل بیت کی تعلیم کے لیے وقف کر دوں۔ یہ بہت بڑے ہنر کی ضرورت ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ اللہ کی معرفت چاہیے، بہت زیادہ اللہ پر توکل چاہیے، بہت زیادہ جو ہے روحانیت کا بلند درجہ چاہیے، تاکہ ایک آدمی اپنے آپ کو اس علم کے لیے مخصوص کر دے جو ہمارے مولا لے کر آئے ہیں۔ کہتے آپ پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، یہی کام ہے۔ ایک رات آپ دیکھیں روح کی بلندی کیا تھی ان کی روح کی بلندی، ان کی پرواز کیا ہے، آپ یہ ذرا دیکھیے۔ کہتے ایک رات سوئے، جیسے ہی سوئے آواز آئی، شیخ عبد الکریم 3 دن کی زندگی اور ہے، تیاری کر لو۔ آپ ذرا سوچئے، مجھے بتائیے، اگر آپ کو اور مجھے یہی خبر دے دی جائے کہ 3 دن اور زندہ رہنا ہے، جو کرنا ہو سمیٹ لو، تو ہم خالی روتے ہی بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور شاید 3 دن سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک آ جائے، یعنی خالی سوچ کر کہ اب تو 3 دن میں جانا ہے، 3 دن میں جانا ہے۔ کہتے میں نے بھی، وہ کہتے ہیں میں نے بھی کیا کیا، صبح اٹھا، ایگزیکٹلی وہ کان میں آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی کہہ رہا ہے شیخ عبد الکریم 3 دن کا موقع ہے، تیار ہو جاؤ۔ اب شیخ عبد الکریم کہتے دل قبول کرنے کو تیار نہیں، موت آ گئی۔ دیکھیے آج بھی مجھے بھی اور آپ سے کوئی کہہ دے مرنا ہے تو ہم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر کہہ دے تم بہت لمبی عمر پائے ہوگے، جھوٹا ہی کہہ دے تو بھی مسکرائے گا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، اب بہت ابھی عمر باقی ہے۔ زندگی انسان کی اسی دھوکے میں گزر جاتی ہے، اور یہی سوچتا رہتا ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے دل آواز سنائی دے رہی، شیخ عبد الکریم تیار ہو، 3 دن باقی ہے، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے؟ توجیہ کر رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے، ارے خواب ہے، آپ کہاں، اور ملک الموت اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کر تھوڑی کہیں گے تمہیں 3 دن کے بعد جانا ہے، چھوڑو یہ سب۔
کہتے میں نے تینوں دن جا کر کلاس لیا، پڑھایا بھی اور پڑھا بھی۔ تیسرے دن ہمارے دوستوں نے کہا کلاس ختم ہو گئی ہے، ذرا کربلا سے باہر ایک گارڈن ہے وہاں گھوم آتے ہیں، ذرا وہیں کھانا وانا بھی، نماز روزہ وہیں کریں گے اور شام تک واپس آ جائیں گے۔ کہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں بہت انوائرمنٹ اچھا تھا تو بہت انجوائے کیا۔ اب کھانے کا وقت آیا، کھانا بھی مل گیا، کھانا کھانے کے بعد میرے بدن پر ایک کپ کپی طاری ہوئی۔ بس آپ دیکھیے، ذرا غور کیجیے، میں آپ کو ایک حسین سے جو وابستہ ہوگا اس میں کتنی کیٹیگری پائی جاتی۔ جو پہلی قسم کی ہے، جس کو کہا تھا پہلے والے طبقے میں جو لوگ ہیں، ان کی روح کتنی طاقتور ہوتی ہے مولا کا علم حاصل کرنے کی بنا پر، کہ آپ دیکھو ان کی منزلت کیا ہے۔ وہ جو ہے کہتے ایک بار کپ کپی طاری ہوئی تو میرے دوستوں نے جو ان کے پاس کپڑا تھا لا کر سارا آدمیوں نے، اور جتنا اڑاتے وہ کپ کپی ٹھہرتی نہیں ہے، لرزہ جو ہے بدن پہ۔ کہتے اچانک یاد آیا آج تیسرا دن ہے۔ اب جب یاد آیا کہ آج تیسرا دن ہے اور ایک دم ٹھیک ٹھاک تھا، اور دیکھو اچانک بدن پہ لرزہ طاری ہوا اور پھر شدید بخار، اور میں نے جب مجھے یاد آیا، میں نے اپنے دوستوں کو، مجھے جلدی سے لے چلو گھر، جتنی جلدی ہو مجھے گھر پہنچا دو۔ کہتے میرے دوستوں بھی گھبرائے گیا اور فوراً گاڑی لائے اور ہمیں گھر میں لا کے رکھ دیا۔ اب جب گھر میں لا کے رکھا تو ہم نے گھر والوں کو بلایا، بھائی دیکھو آخری وقت آ گیا ہے۔ اب وہ جو ہے دیکھیے، تاریخ دیکھیے، یہ واقعہ دیکھیے اور ان کی بلندی دیکھیے۔ کہتے گھر میں لا دیا، اب وہ تو دوست چلے گئے۔ کہتے خدا کی قسم دھیرے 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 وجود بدن سے، جب سکتے احتضار کی حالت میں آتا ہے انسان، سکرات الموت جس کو کہتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ طاری ہونے لگی۔ اچانک دیکھا دو آدمی آ کے بیٹھ گئے، چلیے تیار ہیں؟ آپ سے تو کہا تھا 3 دن پہلے ہی تیار رہیے گا، چلیے۔ کہاں چلیے؟ کہتے پوچھ ہی لیا میں نے، کہاں چلیے؟ اب 3 دن پہلے تم سے کہا تھا چلنے کے لیے تیار رہنا، آ گئی تمہاری موت، اللہ نے کہا ہے جاؤ ان کی روح قبض کر کے لاؤ، ہم تو آئے آپ کو لینے کے لیے۔ اب دیکھیے روح کی بلندی یہاں ہے۔ آپ کبھی سوچئے گا کہ روح کی بلندی انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا تم لوگ آئے ہو اسی لیے کہ ہمیں لے جانا، کہا۔ کہتے اسی حالت میں کہ جب میرا دل ڈوب رہا تھا، فرشتے سامنے آ گئے تھے روح لے جانے کے لیے، ایک بار وہیں سے آقا حسین کو مخاطب کیا۔ کہتے ہیں اپنے دل میں اسی جگہ سے عرض کیا، اے میرے آقا، اے زہرا کے لال، موت حق ہے، میرے مولا موت بالکل برحق ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اے میرے آقا ابھی تھوڑا سامان اور فراہم کرنا ہے موت کے لیے، تو اے میرے آقا موت تو آنا ہے، سچ ہے، مجھے خبر بھی دے دی گئی تھی، لیکن اے میرے مولا تھوڑی سی مہلت اور چاہتا ہوں تاکہ کچھ اور آمادہ کر لو، پھر موت آ جائے، موت تو آنا برحق ہے۔ کہتے آپ دیکھو اسی سکرات الموت کی حالت میں نے ایک بار کسی، اب کوئی، کہتے ابھی آپ سنیے گا کہ حالت یہ تھی کہ میں جو ہے، میری روح جو ہے آخری بدن کے آخری حصے تک پہنچ چکی تھی، بس ایک توجہ کیا اور وہیں کہہ دیا مولا تھوڑا موقع اور چاہیے۔ کہتے خدا کی قسم اتنے میں انہی کے ساتھ 2 آدمی پہلے سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو آؤ، اتنے میں
یہ میں نے کہا ہے، بس یہ کہا ہے مولا تھوڑا موقع اور چاہیے، ابھی مرنا ہے مجھے، لیکن تھوڑا اور ذخیرہ فراہم کر لو. پھر جیسے ہی کہا فوراً دیکھا میرے سامنے ایک تیسرا فرشتہ بھی آ گیا. ان دونوں فرشتوں سے کہا رکو ٹھہرو، میں آقا حسین کی طرف سے آیا ہوں ان کا قاصد بن کر. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تو مجھے ایک لفظ کہنا بیچ میں روک کے. دیکھیے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، میرا حسین کشتی نجات ہے. ٹھیک ہے، اگر تم نے نجات کے لیے کچھ تیار نہیں کیا ہے تو حسین سے اگر وابستہ ہے تو نجات پہنچا ہی دے گا، لیکن جنت میں مرتبہ پہنچائیے تمہیں تو کچھ خود بھی لے کے آنا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اب وہ فرشتہ آ گیا، اسے ٹھہرو، شیخ عبد الکریم کی سفارش مولا نے کی ہے اللہ سے، اللہ سے ان کی سفارش مولا نے کی ہے، اور ہمارے مولا نے ہمیں بھیجا ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ جتنا عمر دینا چاہیں تو دے دیجیے، واپس کر دیجیے. ٹھیک ہے، اب کہتے تینوں فرشتے میری نظروں کے سامنے آسمان کی طرف چلے گئے. جب وہ چلے گئے، ہاتھ ہلا رہا ہوں ہاتھ ہی نہیں ہلتا، پیر ہلا رہا ہوں تو پیر نہیں ہلتا ہے. اب ہاتھ ہلانا چاہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کہیں باندھا ہوا ہے، اور اب پیر بھی ہلانا چاہتا ہوں بندھا ہوا ہے. اور اب یہ منہ پہ دیکھ رہا ہوں، آنکھ کھول رہا ہوں دیکھ رہا ہوں منہ پہ کپڑا رکھا ہوا، اور کان میں آواز آ رہی، میری اولاد میرے گھر والے زور زور سے رو رہے ہیں. کہتے میں نے سمجھ لیا کہ ان سب نے تو مجھے فاتحہ پڑھی دیا تھا، اب یہ لوگ تو میرا فاتحہ پڑھ چکے ہیں. اب سوچ رہا ہوں کیسے بیٹھوں سہارا لینے کو. تو بہرحال ایک دو بار ہاتھ ہلایا، ایک بار ہاتھ زور زور ہلایا تو ہاتھ تو نہیں ہل رہا ہے، لیکن اوپر نہیں اٹھا سکتا لیکن ہاتھ تو ہلا لیا. جب ہاتھ ہلایا تو میرے رشتہ داروں میں سے کہا رہے رونا بند کرو، دیکھو ہاتھ ہل رہا ہے، دیکھو ہاتھ ہل رہا ہے. اب جب تو میں نے پھر اب تو موقع ملا کہ کسی نے دیکھ لیا ہے اور ہاتھ ہلایا. جب ہاتھ ہلایا تو جلدی سے انہوں نے آ کر میرا ہاتھ کھولا. دیکھیے ہمارے وہاں یہ دستور ہے، اگر کوئی حالت احتضار میں ہے تو ہاتھ سیدھا کر دو، پیر کے دونوں انگوٹھے باندھ دو، جبڑا جو ہے یہ باندھ دو تاکہ اس کی شکل بھیانک نہ ہونے پائے. تو سب انہوں نے ہمارے لیے کر دیا تھا. اور جب ہاتھ ہلایا تو ہاتھ کھولا انہوں نے، اور پھر پیر کی رسی جو ہے انگوٹھا جو باندھ دیا وہ کھولا، اور پھر چادر کھسکائی تو ہاں کھولا. میں نے اشارہ کیا پانی لاؤ، پانی لیا دیا، پانی پیا، دو گھونٹ پانی پیا تو اٹھ کے بیٹھے. اب تو جہاں رو رہے تھے اب تو خوشی کہ ہمارے سارے لوگ چونک گئے. کہتے تھوڑی دیر کے بعد 100% میں نارمل نہیں ہوا تھا، 15 دن لگ گیا مجھے 100% ریکور ہونے میں، اس سے نکلنے میں. لیکن میں نے جب ریکور ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میرے مولا کے دربار میں جو ان سے جڑ جاتا ہے، واقعاً جڑ جاتا ہو تو اتنی محبت ہے کہ اگر کہہ دے موت ٹال دو تو موت ٹال دیتے. یہ ہے ہمارے حسین کی نجات. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک طبقہ عزیزان گرامی یہ ہے، میں نے سنا ہے نا کہ ہمارے مولا کے چاہنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. آج کبھی آپ سوچئے گا، یہ جملہ میں جلدی سے کہہ کے آنا چاہتا ہوں، اللہ نے خصائص حسینیہ پڑھیے، جہاں یہ حدیثیں نقل کی جاتی ہے وہیں کہا جاتا ہے، روایت نقل کی جاتی ہے
کہ امام حسین کی ہر چیز اسپیشل ہے. مثال میں اسی پہ تھوڑی بات سمجھ کے آ جانا چاہتا ہوں. کیا مثال؟ ایک وہ مثال سن لیجئے. فرمایا الشفاء فی تربتہ، مولا کی جو خاک ہے، کربلا کی مٹی جس کو تربت کہتے ہیں، ائمہ ہمارے فرماتے تھے الشفاء فی تربتہ، ان کی تربت میں شفا ہے. ٹھیک ہے. اب آج ہم اور آپ جو ہے کتنا احترام کرتے ہیں وہ تو دوسری بات ہے، وہ اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا. آج آپ اور میں مریض ہوتے ہیں تو جب یہ ائمہ کہتے ہیں کہ امام کی تربت میں شفا ہے، تو یہ تو نہیں کہا کہ کون سے مرض کی، یہ کہا ہے کہیں کہ ہر مرض کی شفا ہے. تو اب دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، آپ نے حدیث سن لیا، میں نے بھی سن لیا، میں نے پڑھ لیا، آپ کو سنا دیا. لیکن ایک ہوتا ہے یقین کہ جب میرے مولا نے کہا ہے اور ان سے بڑھ کے کوئی سچا ہو نہیں سکتا. ان کی تو سچائی یہ ہے کہ زبان سے کوئی چیز نکل جائے تو ساری قدرت خدا اس کو سچا بنا دیتی ہے. تو ہمارے آقا نے کہا ہے کہ ان کی تربت میں شفا ہے، تو اگر نہیں بھی تھی تو ان کے کہنے سے شفا ہو جائے گی، ہے نا؟ یہ ہمارا تو ایمان ہے نا. لیکن جب مرض آتا ہے، مجھے ہو آپ کو ہو، تو ہم کیا پہلے تربت ڈھونڈتے ہیں؟ ہم نہیں ڈھونڈتے. بلا تکلف کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں ڈھونڈتے. لیکن جن کے پاس معرفت ہے، جن کے پاس معرفت، وہ یہ کام نہیں کرتے. کہتے ہمیں کوئی دوا کی ضرورت نہیں، ہمیں مولا کی تربت ایک چٹکی لا کے دے دو. آپ سوچئے بھئی ان کے پاس یہ جو آیا کہ ہمیں کسی دوا کی ضرورت نہیں، تربت کی ایک چٹکی تربت لا کے کھلا دو. حتیٰ روایتوں میں امام باقر علیہ السلام سے پایا، امام باقر علیہ السلام سے پایا. وہ کیا پایا تھا؟ امام پنجم نے اپنے کسی صحابی کو بلایا، اس نے کہا جا کر مولا سے کہو میں تو بہت سخت بیمار ہوں، میں تو سخت نہیں ہوں، اٹھ نہیں پا رہا ہوں، اب میرے لیے فاتحہ پڑھیے گا، اب طاقت نہیں اٹھنے کی، میں تو مرنے والا ہوں. وہ غلام آیا کہ آقا ایسا کہا ہے. امام نے ایک چٹکی میں تربت لی اور پانی میں ڈالا، کہا اس کو ڈھانک کر لے جانا اور اس کو پلا دو، کہ آؤ چلو آؤ. وہ امام کا خادم وہ لے کر دھک کے، جیسا امام نے کہا تھا وہ لے کے گیا اور دھک الباب کیا، اور اس نے کھولا تو پوچھا کیا ہے؟ کہ امام نے کہا ہے یہ پیو اور آ جاؤ ہمارے ساتھ. کہہ رہے اس میں جادو ہے کیا؟ کہ بھائی امام نے کہا ہے اگر جادو نہیں بھی ہے تو جادو ہو جائے گا، تمہارا امام تو وہ ہے نا، پیو دیکھو. کہتے میں نے ایک گھونٹ ہی کے برابر تھا، وہ ایک گھونٹ اتار لیا، کہ خدا کی قسم ادھر پیا تھا اور ادھر ایسی طاقت محسوس ہوئی کہ ہاں چلو، اچھا اب طاقت آ گئی، مرض دور ہو گیا، چلے گئے مولا کے پاس. لیکن دل میں خلش تو ہے نا، کہا مولا کون سی دعا پلا دیا آپ نے؟ امام نے کہا کوئی دوا نہیں پلا دیا ہم نے، اپنے جد کی تربت کے ایک چٹکی ڈال کے. کہا مولا اتنا تیز اثر؟ فرمایا ہاں، جس کو اللہ اثر دے اس سے بڑا اثر ہو کہاں سکتا ہے جی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اب اس نے سوال کر لیا، یہ ہے طبقے کی بلندی، جو امام حسین پر یقین رکھتے ہیں ان کی بلندی. اب پوچھا مولا ہم تو یہی چیز کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں ہوتا ہے، اور آپ ایک چٹکی ڈال کے دے دیتے ہیں اتنا اثر ہوتا ہے. امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا، کہتے دیکھو ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے نا تم کبھی اپناتے نہیں ہو. ہم نے کہا اس کو ڈھانک کر لے جانا، تم کبھی یہ کام نہیں کرتے. کہتے جب کہ ساری دنیا کو، تمہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو، فضاؤں میں بہت ساری مخلوق ہے ان کو پتا ہے
جیسے ہی تم کھولتے ہو اس کا اثر وہ لے لیتے اور تم محروم رہ جاتے ہو. ہم نے کیا کیا؟ اس کو چھپا کر دیا ہے بند کر کے کہ تم پیو گے فوراً اثر ہوگا. اور یاد رکھو تربت حسین میں بالکل اسی طرح کا اثر. اب یہاں پر میرے پاس دلیل کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عزیزان گرامی وقت محدود ہوتا ہے. تو اب یہی بات کہ آقا کے چاہنے والوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ وہ اللہ کو، امام کو اتنا پسند ہے کہ اللہ بھی ان کی ناز برداری کرتا ہے اور مولا بھی ان کی ناز برداری کرتا ہے. یہ جان لیا آپ نے. انشاءاللہ ہم باقی بات اب کل آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ اب آج کے ایام وہ رونے کے ایام ہیں جس میں مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا غم منانا چاہیے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھنا چاہیے. ارباب اعزاء، آج کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے حسن کے لال سے مخصوص. آپ جانتے ہیں یہ حسن کا لال امام کو کتنا پسند تھا یا کتنا چہیتا تھا. امام کتنے شیدائی تھے کہ مقتل میں جو کربلا کے خبر دینے والے تھے، حمید ابن مسلم، جتنے میں مقتل لکھے گئے ہیں، ان مقتل کو آپ جب پڑھیں گے تو ایک چیز آپ کو بہت کامن نظر آئے گی. وہ کیا ہے؟ جناب قاسم کی شہادت ہر ایک شہید شہادت سے الگ ہے. ٹھیک ہے، کربلا میں ایک تو شہید نہیں ہوئے ہیں، 72 شہید ہو گئے، لیکن جناب قاسم کی شہادت کا انداز بالکل الگ تھا. آپ کہیں گے کیوں؟ میں ایک روایت آپ سے سناتا ہوں، آپ دیکھیے. جب شب عاشور آئی تھی، یہی شب عاشور جب آئی تھی تو امام نے پورا محضر پیش کیا کہ کل وہ شہید ہو جائے گا. امتحان لینے کے بعد امام نے سارے لوگوں کی شہادت بتا دی. جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کل میرا بشیر 6 ماہ کا بیٹا شہید ہو جائے گا، تو مقتل میں ایک جملہ ہے، قاسم کھڑے ہوئے اور کہا چچا مجھے ایک بات کہنا ہے آپ سے. کہا بیٹا کہو. کہا اے چچا کیا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ اتنی ہمت ہے ان کی. ایک بار امام نے فرمایا بیٹا نہیں، دشمن خیموں تک نہیں آئیں گے، میں لے کر جاؤں گا علی اصغر کو. پھر امام نے ایک سوال کیا، دیکھیے تاریخ میں کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا جو جناب قاسم نے دیا. جب امام نے پوچھا بیٹا موت تمہاری نگاہوں میں کیسی ہے؟ اے میرے لال بتاؤ یہ موت تمہاری نگاہوں میں کیسی ہے؟ پلٹ کے فرمایا چچا یہ موت شہد سے زیادہ میٹھی. اب آپ ایک طرف یہ ہے شب عاشور میں ملتا ہے کہ وہی بی بی ام فرما جناب قاسم کو بٹھا کر کہتی تھی بیٹا تیرا باپ نہیں ہے، تم یتیم ہو. اے میرے لال کل کا جو دن ہوگا، باپ ہوتا تو میری ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، تمہارا باپ بہتر جانتا تھا، لیکن اے میرے نور نظر تم یتیم ہو. کل کا جب دن آئے تو جانا حسین کے بچوں سے پہلے قربان ہو جانا، تاکہ کوئی بیوی نہ کہہ سکے کہ حسین کے بچے تو شہید ہو گئے، حسن کا لال باقی رہ گیا. اور اے بیٹا بات میرے اوپر آ جائے گی کہ یہ سیدانی نہیں ہے، یہ باہر سے آئی ہیں، بیٹا میری لاج رکھ لینا. قاسم تڑپ کے کہتے اماں صبح تو ہونے دیجئے، میں چچا پر سب سے پہلے قربان ہو جاؤں گا. مقتل کا عجب جملہ ہے، صبح ہوئی انصار شہید ہو گئے، اعزہ کی باری آئی تو میں نے مقتل کے یہ جملہ دیکھا کہ جناب قاسم بار بار آتے تھے چچا کی خدمت میں، کہتے تھے چچا مجھے مرنے کی اجازت دو. جتنی بار آتے تھے امام کلیجے سے لگا لیتے تھے، کہتے نہیں بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کبھی حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں تجھے دیکھ لیتا ہوں، بیٹا میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. ارباب اعزاء میں نے کسی بھی شہید کے لیے نہیں دیکھا ایک بار
ہاتھوں کو چومتے ہیں، جناب قاسم ہاتھوں کو چومتے ہیں، چومتے چومتے کہتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ جب امام نہیں دیتے تو پیروں پہ گر کے پیر چومتے کہتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ کہا نہیں بیٹا میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ارباب اعظم مایوس ہو کر خیمے میں گئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا تم نے بابا چچا سے اپنے مرنے کی اجازت طلب نہیں کی؟ کہا اماں صبح سے میں بار بار چچا کی خدمت میں جا چکا ہوں، لیکن ہر بار چچا مجھے سینے سے لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ایک بار ماں نے کہا بیٹا ارے باپ کی وصیت یاد ہے؟ میرے باپ نے کہا تھا کہ قاسم تیرے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیتا ہوں، جب بہت مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا۔ یہ کہنا تھا، ماں کا یاد دلانا تھا۔ جناب قاسم نے جلدی سے تعویذ کھولا، باپ کی تحریر نظر آئی۔ اب جب تحریر پڑھتے جاتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھا، لیکن جب تحریر پوری ہو گئی ایک بار اٹھے، ہاتھوں میں لیا چچا کے پاس آئے۔ چچا اب میں آپ سے اجازت مانگنے نہیں آیا ہوں بلکہ بابا کی تحریر لایا ہوں۔ ایک بار حسین نے تحریر پڑھنا شروع کیا، عجب جملہ ہے، کہا قاسم ارے یہ کیوں نہیں کہتے اپنی موت کا پروانہ لائے ہو؟ یہ کہہ کر حسین نے ارے قاسم کو سینے سے لگایا۔ مقتل میں یہ تنہا ایسا شہید ہے کہ تاریخ کہتی ہے امام نے سینہ سے لگایا، اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ارباب اعظم اب جب ہوش آیا امام نے کہا بیٹا جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ، اپنی بہنوں سے اجازت لے لو، پھوپھی اماں سے اجازت لے لو۔ ارباب اعظم قاسم آئے، مقتل نے لکھا ہے جناب قاسم آئے چچا کے پاس، چچا میں نے ماں سے اجازت لے لی، پھوپھی اماں کو سلام کر لے لیا، بہنوں کو خدا حافظ کر لیا، چچا آپ مجھے اجازت دیجئے۔ امام نے کہا ہاں بیٹا آؤ میں تمہیں گھوڑے پہ سوار کر دوں۔ تاریخ کہتی ہے امام نے جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، اس کے بعد ایک عجب جملہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہا بیٹا ذرا جھک جاؤ۔ جب جناب قاسم امام کی طرف جھکے تو امام نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ اس کے بعد امامے کا ایک سرا داہنی کاندھے پر دوسرا بائیں طرف۔ ایک بار جناب قاسم نے پوچھ ہی لیا چچا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں تیرا چہرہ تیری صورت یتیموں کی جیسی بنا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ ملعونوں کو پتہ چل سکے یہ میرا بچہ یتیم ہے، ارے کوئی یتیم سمجھ کر رحم کرے، لیکن مولا کی یہ کار یہ صورت کار نہ آئی، کام نہ آئی۔ اور قاسم لڑتے تاریخ کہتی ہے جب زخموں سے چور ہو کر کربلا کی زمین پر گر رہے تھے تو آواز دے رہے تھے چچا اے چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین تیزی سے آگے بڑھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جیسے کوئی عقاب، جیسے کوئی شیر جھپٹا مارتا ہے، میں نے دیکھا یہ آواز سن کر حسین اس طرح میدان میں آئے، اور جب حسین کو آتا ہوا دیکھا فوج نے ادھر کی فوج ادھر کی فوج ادھر، اور حسین ایک آواز سنتے تھے، ارے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی، قاسم آواز دیتے تھے چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب گرد چھٹی تو ایک عجب منظر دیکھا، آقا گھوڑے سے اترے، بھتیجے کے سرانے پہنچے، کیا دیکھا؟ روح قاسم پرواز کر گئی ہے۔ بڑا عجب جملہ ہے۔ ایک بار بیٹھ گئے اور ایک مرثیہ پڑھا، کہا بیٹا قاسم ارے تیرا چچا کے لیے بڑا دردناک ہے، تو مدد کے لیے
لیے بلائے اور وہ مدد کو پہنچ نہ سکے، اور جب مدد کو آئے تو یہ مدد تجھے کام نہ آ سکے۔ ارباب ازا، اس کے بعد مقتل نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک بار حسین چاہتے تھے کہ لاش قاسم کو اٹھائے، لیکن گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو چکنے کی بنا پر قاسم کے لاش کے ایک بار ٹکڑے ہو چکے تھے۔ حسین ابا پھیلاتے ہیں اور قاسم کو اس میں رکھتے ہیں اور کربلا سے خیمے گاہ کی طرف چلتے ہیں۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا حسین جا رہے تھے، قاسم کے پیر کربلا کی زمین پر خط کھانچتے جاتے تھے۔ پوچھوں گا مولا 12 سال کا بچہ اور اتنا جسم طولانی کیوں ہو گیا؟ شاید حسین تڑپ کر جواب دے میرا قاسم وہ ہے جس کی زندگی میں اس کی لاش کو پامال کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا وابیہا وبعلہا ومنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے پرسے کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بی بی کے عزاداروں میں، امام کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہمارے آنسوؤں کو بی بی کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ کو تسکین عطا فرما۔ اے اللہ اس مصیبت کے دور میں، اس بلا کے دور میں تمام مومنین کی اس بلا سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ہوں اے اللہ ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم حاجت مند ہیں، پروردگار ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علی پر اپنا لطف و کرم نازل فرما، تمام دنیا کے شرور سے انہیں محفوظ فرما، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ہم سب کو اے اللہ نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں امام کی خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔